بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے بسم اللہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اب اس درس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں اور ناموں کا کثیر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سورت کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ تو اب اس وقت جو مختصر ہم درس کریں گے آج، اس میں سورہ فاتحہ کے ناموں پر ہی بات کریں گے۔ تو چند باتیں ناموں کے لحاظ سے جو ہے وہ قابل توجہ ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پہلا نام الفاتحہ، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ تو چونکہ یہ جب اس کتاب کو کھولا جاتا ہے قرآن مجید کو، تو سب سے پہلی نظر جس سورت پر پڑتی ہے تو اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ گویا کہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے۔ جس طرح کتاب لکھی جاتی ہے تو پہلے مقدمہ لکھا جاتا ہے، مقدمے میں تعارف کروایا جاتا ہے کہ آنے والی کتاب کے مضامین یہ ہوں گے۔ تو سورت فاتحہ یہ آنے والے قرآن کا خلاصہ ہے، تو اس بنیاد پر اس کا نام ایک فاتحہ ہے۔ اور یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی ہے۔ جیسے اس کے ناموں کی وجہ سے اس کی بڑی عظمت ہے، ایسے ہی اس سورت کے نزول میں بھی عظمت ہے کہ ڈبل مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ تو اس کے ناموں کے لحاظ سے میں نے عرض کیا کہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو اس کا جو پہلا نام ہے وہ ہے فاتحہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کتاب کو کھولنے والی صورت ہے، یعنی ابتدائی طور پر سب سے پہلے اس پر نظر پڑتی ہے، تو یہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دوسرا نام اس کا ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کو کھولنے والی، تو قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اور تیسرا نام ہے ام القرآن، یعنی قرآن کی اصل۔ ماں کو بھی ماں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خاندان کی اصل ہوتی ہے، اور عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں، تو ام القرآن قرآن کی اصل۔ تو یعنی اس میں قرآن مجید کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ سارے موجود ہیں، آگے سارے اسی کی تفصیل ہے۔ تو چونکہ بنیاد یہی ہے تو اس بنیاد پر اس کو پھر ام القرآن کہا گیا۔ اس کا اگلا نام ہے سورۃ الکنز۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو۔ اس کو سورۃ الکنز اس لیے کہا گیا کہ اس کو رب نے عرش کے نیچے سے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ الکنز۔ ہمارے ہاں جو ترجمہ پڑھا جاتا ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس ترجمے کا نام بھی کنز الایمان ہے، یعنی ایمان کا خزانہ۔ لہذا ہمیں جب اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے ترجمہ درکار ہو یا مسجد میں ترجمے والا قرآن رکھنا ہو یا کسی کو تحفہ دینا ہو تو مطلقاً بک سٹال پر جا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ترجمے والا قرآن دے دو، وہاں مانگیں کہ ہمیں کنز الایمان چاہیے۔
اپنی بچیوں کو جہیز میں کنز الایمان دیں، اپنی مساجد میں کنز الایمان رکھیں، اپنے دوستوں کو تحفے کے طور پر کنز الایمان پیش کریں، تاکہ بندے کو شان الوہیت بھی سمجھ آئے، شان رسالت بھی سمجھ آئے، شان صحابہ بھی سمجھ آئے، شان اہل بیت بھی سمجھ آئے، شان اولیاء بھی سمجھ آئے۔ اور کنز الایمان پر ایک مختصر تفسیر لیکن نہایت عمدہ، نہایت جامع، کہ بندہ تفسیر کے کئی ورق پڑھ کر وہاں پہنچتا ہے جہاں اس مختصر تفسیر کے ذریعے چند لفظ پڑھ کے پہنچ جاتا ہے۔ بڑی جامع تفسیر، آل نبی اولاد علی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یہ تفسیر خزائن العرفان کے عنوان سے ساتھ چھپی ہوئی ہے۔ بڑی جامع تفسیر ہے، بہت عمدہ ہے، بہت میں نے پچھلے درس میں اس سے استفادہ کیا۔ تو اس واسطے ہمیں جب قرآن مجید خریدنا ہو تو مانگ کر خریدیں بازار سے، کہ ہمیں کنز الایمان ما خزائن العرفان چاہیے، تاکہ جس بندے کا ترجمہ پڑھنے کو دل کرے وہ ترجمہ پڑھے تو عشق رسول میں ڈوب جائے، تفسیر پڑھے تو وہ قرآن کے رموز میں کھو جائے، اس کو یہ پتہ چلے کہ علوم کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ کنز، اس کا معنی بھی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ کنز الایمان اور خزائن العرفان جو ہے اس کی ضرورت و اہمیت اور اس کی عظمت و شان جو ہے اس کے حوالے سے بھی چند باتیں میں نے کر دیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جس امام نے بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں عشق رسول کی شمع جلائی ہے، اس کو احمد رضا بریلوی کہا جاتا ہے۔ ترجمے بہت سارے قرآن مجید کے مارکیٹ میں ہیں، سب اپنی اپنی جگہ، لیکن کنز الایمان کا مقام اپنا ہے۔ اس واسطے ہمیں کنز الایمان پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں کو ریکمینڈ کرنا چاہیے، اور آگے اگر ہم نے کہیں بھیجنا ہو، کہیں رکھنا ہو، تو ادھر ادھر جانے کی بجائے کنز الایمان کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تو یہ بات کر رہا تھا میں کہ اس سورت کا نام سورہ کنز ہے، لِأَنَّهَا نَزَلَتْ مِن کنز تحت العرش، اس لیے اس کو سورت کنز کہا جاتا ہے کہ یہ عرش کے نیچے خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ پانچواں اس کا نام کافیہ ہے، یعنی جس کے پاس یہ سورت موجود ہے اس کو کافی ہے کہ اگر باقی اس کو کچھ نہیں آتا تو وہ سورت فاتحہ پڑھے تو کسی حد تک اس کی یعنی نماز کے لیے یہ کفایت کر جاتی ہے۔ اسی طرح اگلا نام اس کا وافیہ ہے، وافیہ کا معنی ہے پورا ہونا، تو اس لحاظ سے یہ وافیہ کافیہ ہے، کیونکہ فی صحت الصلاۃ من غیرہا عند القدرت علیہا، یعنی یہی صورت یاد ہو تو نماز میں یہی پڑھ لی جائے تو بندہ اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس سورت کا اگلا نام شافیہ، شافیہ اور شفا، شافیہ کہتے ہیں شفا دینے والی، اور ایک نام اس کا شفا بھی ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورت فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یعنی اس کا دم کیا جائے پانی پر تو پھر پانی پیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیمار بندے کو شفا بخش دیتا ہے، اس لیے اس کو شافیہ اور شفا کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے اس کا نام سبع مثانی، یعنی 7 آیت والی، یعنی ڈبل 7، تو چونکہ اس کی آیات 7 ہیں اور مثانی کہتے ہیں دوری کو، تو چونکہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے اس وجہ سے اس کا نام سبع مثانی بھی ہے۔
تو اسی طرح اس کا نام النور یعنی سورہ نور، تو چونکہ قرآن مجید نور ہے تو یہ اس کی جوز ہے، یہ بھی نور ہے۔ جس دل میں سورت فاتحہ آتی ہے یعنی یاد انسان کو ہوتی ہے، اس دل کو اللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے منور فرما دیتا ہے، اس لیے اس کو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام رقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کو، تویز کو۔ تو چونکہ بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سورت فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں، اس لیے اس کو رقیہ، اور اسی طرح اس کا تویز بھی لکھا جاتا ہے بیماریوں کے لیے، تو اس کو رقیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الحمد والشکر، چونکہ اس میں ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین حمد پر مشتمل ہیں، اور بعض جگہ ہم اس کو شکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، تو وہاں مطلب کیا ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الحمد والشکر۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الدعاء، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے نے دعا کرنی ہے تو کیسے دعا کریں؟ اب ہمیں تو طریقہ نہیں آتا، وہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس صورت میں دعا کا طریقہ بتایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور آگے پھر اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جو جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ تو گویا کہ اس حوالے سے مانگنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الدعاء کہتے ہیں۔ لہذا ایک اس سورت کا پڑھنا ہے بطور قرآن، ایک ہے بطور دعا، کہ اگر بندے کو کوئی دعا نہیں آتی تو وہ سورت فاتحہ کو بطور دعا پڑھ لے تو یہ دعا کی جگہ پر کام آ جاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الدعاء کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام تعلیم المسئلہ دے، یعنی سوال کی تعلیم، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، تو چونکہ اس میں وہ سارا سکھایا گیا ہے اس لیے اس کو تعلیم المسئلہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس سورت کا نام ہے سورۃ المناجات، مناجات کہتے ہیں سرگوشی کرنے کو، تو یعنی اللہ تعالیٰ سے خاص بندے نے بات کرنی ہو تو وہ سورت فاتحہ کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ہے سورۃ التفویض، اسی طرح اس کا نام سورۃ السؤال ہے، اسی طرح اس سورت کا نام ام الکتاب ہے، اسی طرح اس سورت کا نام فاتحۃ القرآن ہے، اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہے بندہ اکیلا پڑھے تب بھی یہ پڑھنی ہے، امام کے پیچھے ہو تو پھر امام کا پڑھنا ہی باقیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو گویا کہ امام پڑھتا ہے تو پچھلوں کی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ ان کی ہو جاتی ہے۔ جب امام پڑھ دیتا ہے تو گویا کہ امام ان کا ترجمان بنتا ہے، جب وہ ترجمان بنتا ہے تو جو انہوں نے کہنا تھا وہ ایک کہہ رہا ہے، تو وہ سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورت فاتحہ کے تقریباً 20 نام میں نے ذکر کیے ہیں، جو تفاسیر میں علماء نے بیان فرمائے، کچھ کی وضاحت بھی ساتھ جو ضروری تھی کر دی، کچھ ویسے واضح تھے۔ تو یہ سورت فاتحہ کا جو ہے ناموں کے لحاظ سے ہم نے مختصر درس جو ہے وہ بیان کیا ہے۔
اور ناموں کی وضاحت کی ہے، اس میں جو ضروری باتیں تھیں وہ بھی آ گئی ہیں۔ اس کے بعد اگلا درس باقاعدہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ میں انشاءاللہ ہوگا۔ آپ احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اس کو پھر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر سے بہتر طریقے سے آپ تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ میرے اس معاملے میں معاونت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور مجھے ہمت اور حوصلہ دے کہ میں اس کو بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کی، ہمارے نمازیوں کی، ہماری انتظامیہ کی، ہمارے اہل محلہ کی، اور اس کام میں جو دلچسپی لے رہے ہیں ان سب کی خیر فرمائے، ان کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔